مفتی صاحب آپ کا جو طریقہ تبلیغ ہے، جب میں ذوالنون مصری علیہ رحمہ کو، ویسے تو ظاہر ہے ہر ولی کو ہم نے دیکھا کہ اس کی شخصیت میں ایک حلاوت، ایک محبت، ایک شفقت ہوتی ہے، لیکن ذوالنون مصری علیہ رحمہ کا جو طریقہ تبلیغ ہے وہ ایسا ہے کہ نگاہوں میں ہی سارے کام ہو جاتے ہیں. محبت اور شفقت ایسی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں پر آپ جو ہے پردے ڈال دیتے ہیں، توجہ اس طرف کرتے نہیں، اور توجہ ان کی جو ہے ان کی طرف ہو جاتی ہے اور قلب تبدیل ہو جاتا ہے. بتائیے ذرا. دیکھیں، ہمارے جو اکابر اولیاء کرام رحمہم اللہ ہیں، ان کی ذوات مبارکہ میں قال اور حال کا حسین امتزاج ہوا کرتا تھا. یہ صاحب قال بھی ہوا کرتے تھے اور صاحب حال بھی ہوا کرتے تھے. اب حال میں چونکہ آپ کا شمار ملامتیہ فرقے میں ہوتا ہے، تو بعض اوقات آپ ایسی گفتگو فرماتے کہ اس درجے کی گفتگو کو لوگ سمجھ نہ پاتے، جس کی بنا پر مصر میں کچھ لوگوں نے آپ پر زندیق کا فتویٰ بھی لگایا کہ آپ معاذ اللہ بے دین ہو گئے ہیں. تو حاکم مصر نے آپ کو قید میں ڈال دیا 40 روز کے لیے. آپ کی بہن روز ایک روٹی لے کر آتی، آپ لیتے اور رکھ لیتے. 40 روز کے بعد اس زمانے میں جو خلیفہ وقت تھا، خلیفہ جعفر بن معتصم، اس کے پاس بھجوانا تھا. تو 40 روز بعد جب آپ باہر نکلے تو وہ 40 کی 40 روٹیاں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں. آپ فاقے سے تھے اور اپنی بہن کو واپس کر دیں. اس کے پاس جب پہنچے اور اس نے کچھ سوالات کیے، نہیں اس سے پہلے یہ بھی تو بتایا نا کہ وہ جو بشر حافی علیہ رحمہ کی جو بہن تھیں وہ بھی تو ولیہ تھیں نا. انہوں نے ایک سوال کیا کہ میں نے تو حلال روزی سے پکا کے بھیجا تھا، آپ نے جواب کتنا کمال دیا. تو وہ ذرا بتائیے. یہ آپ اکثر آپ اس طرح کی جب سوال ہوا کرتے تھے تو آپ کے جوابات اسی طرح کے ہوا کرتے تھے، اللہ کے توکل کے حوالے سے اور اللہ پر بھروسہ کے حوالے سے. اور خاص طور پر سپرنٹینڈنٹ آف جیل جو تھا، اور اس پر بنیاد کیا تھی کہ جب آپ نے جانب تصوف رجوع کیا تھا تو 10 سال تک آپ نے مجاہدہ فرمایا تھا اور 10 سال تک آپ نے اپنے نفس کی خواہش کو پورا نہیں کیا. تو جب اس نے چند سوالات کیے تو آپ نے ان کے جوابات دیے. تو حال یہ ہوا کہ وہی خلیفہ آپ کا مداح ہو گیا، اور وہ جب بھی ذکر اولیاء ہوا کرتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا کہ اس ذکر میں ذوالنون مصری کو بھی شامل کرو. آپ نے خود ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ میں نے بڑی تبلیغ کی، لیکن ایک شہزادے نے میری تبلیغ کو جس طرح قبول کیا اس طرح کسی نے قبول نہیں کیا. پوچھا گیا حضور وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بار میں مسجد سے نکلا تو شہزادہ جا رہا تھا. میں نے اسے ایک جملہ کہا، میں نے کہا کہ کمزور کا، ناتواں کا طاقتور سے مقابلہ کرنا زیب نہیں دیتا. تو وہ شخص رک گیا، شہزادہ رک گیا اور اس نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور کمزور ہیں، اللہ خالق ہے اور طاقتور ہے. تو اگر اس کی نافرمانی کر کے ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو یہ ناقص بات ہے، یہ زیب نہیں دیتی. یہ بات اس پر اثر ہوئی، لیکن وہ چلا گیا. اگلے روز وہ واپس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کی بات نے مجھ پر بڑا اثر کیا. اب یہ تبلیغ ہو رہی ہے، آپ کی بات نے بڑا اثر کیا، میں اللہ کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ وصل کے لیے بہترین راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا 2 راستے ہیں، ایک شارٹ کٹ ہے، مختصر ہے، اور ایک طویل راستہ ہے. تم کس پر چلنا چاہتے ہو؟ دونوں ارشاد فرمائے. کہا شارٹ کٹ تو یہ ہے کہ تم نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو، معصیت کو چھوڑ دو اور فرائض و واجبات کی پابندی کرو. یہ اللہ کا راستہ ہے. اور دوسرا جو راستہ ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اصل راستہ وہ یہ ہے، اصل راستہ وہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا سب کو چھوڑ دو. اب اس کے دل پر آپ کے جملے اثر کر چکے تھے. اس نے کہا میں اس راستے کو اختیار کروں گا، یعنی اللہ کے سوا سب کو چھوڑ دوں گا. اور آپ کی نگاہ کرم نے، نگاہ فیض نے اسے بھی درجہ ولایت پر فائز کر دیا. تو اس طرح آپ رضی اللہ عنہ نے تبلیغ فرمائی. کوئی ایسا دعویٰ، بعض اوقات ایک شخص تھا وہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں اللہ کا دوست ہوں، ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے زمانے میں آپ کو پتا چلتا تو ان کے سامنے وہ چلے جایا کرتے تھے. یہ تو اولیاء کی شان ہے نا، روک لیا کرتے تھے، پوچھ لیا کرتے تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جو خود یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا دوست ہوں وہ اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں. وہ مختار کل ہے، وہ اپنی دوستی کے لیے جسے منتخب کر لے. ایک بار ایسا ہوا کہ آپ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو آتش پرست تھا اور دانا ڈال رہا تھا پرندوں کے لیے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی پرندے آتے ہیں، ان کو آسانی ہوتی ہے، میں دانا ڈالتا ہوں. آپ گزر گئے. ایک عرصہ دراز کے بعد آپ طواف کر رہے تھے تو اسی آتش پرست کو آپ نے طواف کرتے ہوئے دیکھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا، آپ نے اس کو پہچان لیا. تو آپ نے کہا کہ تم یہاں پر کیسے؟ کہا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ جو میں پرندوں کو دانا ڈالا کرتا تھا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے نعمت اسلام عطا فرما دی. آپ نے جانب آسمان اپنے سر کو بلند کیا اور کہا مولا تیری شان
اللہ کہ ایک پرندوں کو دانا ڈالنے پر تو نے اتنی بڑی نعمت دے دی. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے یہ صدا آئی کہ میں مختار ہوں جسے جب چاہوں جو چاہوں عطا کر دوں. سبحان اللہ.